بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ پہلے جتنے نبی تشریف لائے ان کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں لمبی لمبی تھی کہ جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو دیکھ لیں کہ آپ نے 950 سال تو تبلیغ فرمائی ہے، پھر آپ کا بچپن اور اس کے بعد کشتی بنانا اور کشتی کا چلنا، یہ کتنی عمر ہو جاتی ہے۔ تو پہلے امتوں کی عمریں جو ہیں کیا ہے وہ لمبی لمبی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جو عمر عطا فرمائی ہے وہ مختصر ہے کہ 50 سال سے 80 سال کے درمیان جو ہے یہ عمر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جو تحائف عطا کیے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اجر و ثواب کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتکاف ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ والاحتساب فی المسجد علی سبیل القربۃ، کہ عبادت کے طریقے پر اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا، یہ اعتکاف ہے۔ ایک ہوتا ہے مطلقاً روکنا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو روک لے، صرف روکنے سے اعتکاف نہیں ہو جائے گا، بلکہ علی سبیل القربۃ، جو قربت کے طریقے پر یعنی عبادت کی نیت سے جو ہے مسجد میں رکے گا تو اس کا کیا اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یعتکف الاشہر الاواخر من رمضان حتی توفاہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ، یہاں تک کہ آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یعنی جب سے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال جو ہے کیا ہے اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ کیا اعتکاف فرماتی تھیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے خود اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اعتکاف پر جو اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے کہ دیکھیے کہ رب جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ایک تو ان کی عمریں کم ہیں، دوسرا جو حالات ان کے ہونے ہیں رب جانتا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو ایسی عبادتیں عطا کی ہیں کہ جن پر اللہ ڈھیر اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنیے کہ اعتکاف کا جو اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے گا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ادا کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ثواب مل جانا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص آخری عشرے میں اعتکاف کرے گا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کا بس حج ادا ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ دیکھیے کہ اعتکاف آپ محلے کی مسجد میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اگر اعتکاف کرتے ہیں تو نہ آپ نے سفر کیا ہے، نہ آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، نہ آپ نے مشکل برداشت کیا ہے، آپ کو حج اور عمرے کے برابر اللہ نے ثواب عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسے نہیں بلکہ اس کی کچھ شرائط بھی ہیں
اور کیا ہے کہ اعتکاف کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ اسلام، کہ بندہ مسلمان ہو۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ اعتکاف نہیں ہوگا، کہ یہ اجر و ثواب جو ہے، یہ عبادت جو ہے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے تمیز، کہ اکثر ہم نے مساجد میں، کئی مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچے بیٹھ جاتے ہیں، اور کیا ہے کہ ان کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا، اور کیا ہے کہ عبادت کے طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، کہ اگر ایسے چھوٹے بچے بیٹھ جائیں تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے شرط یہ کہ تمیز، کہ بندہ کم از کم بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو، کہ جس کو مسجد کے احکام کا پتہ ہو، مسجد کے آداب کا پتہ ہو، عبادت کا کیا ہے پتہ ہو، اور اسے علم ہو کہ کیا ہے میں نے اعتکاف کر رہا ہوں میں، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے اور اس کی کیا یہ شرائط ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ طہارت، کہ بندہ جو ہے پاک اور صاف ہو۔ اگر عورت جو ہے وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہے تو وہ طاہر یعنی پاک نہیں ہے، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ مرد اگر جنبی ہے تو اس کا کیا اعتکاف نہیں ہوگا، کہ کیا ہے کہ یہ شرط ہے کہ بندہ پاک اور صاف ہو۔ طہارت اعتکاف کی تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ چوتھی شرط ہے مسجد، کہ جو ہے مسجد اللہ کو سب جگہوں سے جو زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے، کہ مسجد میں اعتکاف ہوگا، مسجد کے علاوہ کیا ہے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور پھر اعتکاف کی اقسام، اعتکاف کی جو ہے قسمیں یہ ہیں کہ ایک اعتکاف واجب ہے، اور ایک سنت مؤکدہ ہے، اور ایک اعتکاف جو ہے کیا ہے کہ وہ نفلی ہے۔ کہ جو ہے واجب اعتکاف کون سا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے میں اعتکاف کروں گا، تو اب اس کا کام ہو گیا تو اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اور سنت اعتکاف کیا ہے؟ کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا، یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ مستحب، جسے نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں ہیں آپ نیت کریں نویت سنت الاعتکاف، تو کیا ہے وہ آپ کا اعتکاف ہوگا۔ آپ جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے آپ کا اعتکاف ہوگا، جب آپ اٹھ کر چلے جائیں گے تو کیا ہے کہ آپ کا اعتکاف ختم ہوگا۔ اللہ آپ کو اس پر بھی کیا ہے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اعتکاف کے مسائل کچھ جو ہے سماعت فرمائیں، کہ اعتکاف کرنے والا شخص جو ہے وہ بلا ضرورت جو ہے مسجد سے باہر نہیں جاتا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک طبی ضرورت ہے اور ایک شرعی۔ طبی ضرورت تو یہ ہے کہ اس نے وضو کرنا ہے، واش روم میں جانا ہے، یہ اس کی طبی ضرورت ہے۔ اور شرعی ضرورت کیا ہے؟ کہ اس نے کیا ہے غسل اس پر فرض ہو گیا ہے، تو اب یہ اس کی شرعی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کے لیے کیا ہے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کیا ہے کہ مسجد سے، جو مسجد کی حدود ہے اس سے باہر چلا جائے گا تو کیا اس کا اعتکاف کیا ہے ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو جو ہے اس سنت مبارکہ کو ادا کرنے کی، دین کے احکام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔